حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ناظرین، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ حضرت شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے تھے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں بھی مصر ایک خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ آپ کا اصل نام اخنوح یا ہنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور دوسرا سورہ مریم آیت نمبر 56-57 میں آیا ہے۔ سورہ انبیاء والی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اور سورہ مریم والی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر ہے، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے۔ عمدہ اوصاف، پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب روح، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے، غصے میں غضبناک، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی۔ آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کو پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے نہ کہا، اور پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، اور پھر اسرائیل نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کی بجائے اللہ خود قبض کریں گے۔ پھر اللہ نے خود ادریس کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔
हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर उन रवायात के साथ ये भी नकल फरमाते हैं कि बहुत से उलमाए तफसीर व अहकाम का ये ख्याल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही पहले शख्स हैं जिन्होंने रमल के कलिमात अदा किए, और उनकी जानिब बहुत सी गलत बातें इसी तरह मंसूब करते हैं जिस तरह उनके अलावा बहुत से अम्बिया, उलमा, हुक्मा और औलिया अल्लाह के मुताल्लिक मंसूब की गई है। मिराज की सहीहिन वाली हदीस में सिर्फ़ इसी कदर ज़िक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात की। मगर मशहूर मुफस्सिर इब्ने जरीर तबरी ने अपनी तफसीर में बिलाल बिन यसाफ़ की सनद से एक रवायत नकल की है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने काब अहबार से दरियाफ़्त किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतालिक इस आयत व रफ़अनाहु मकानन अलैया का क्या मतलब है। तो काब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक मरतबा ये वही नाजिल फरमाई, ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोज़ाना नेक अमल करेंगे उन सब की बराबर मैं तुझको हर दिन अज्र अता करूँगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनको ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे अमाल में रोज़ फुज़ू इजाफ़ा हो और इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और अपने इस ख्याल को एक रफ़ीक़े फ़रिश्ता पर ज़ाहिर करके कहा कि इस मामला में फ़रिश्ते मौत से गुफ्तगू करो ताकि मुझको नेक आमाल के इजाफ़ा का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। उस फ़रिश्ते ने जब ये सुना तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बैठाकर ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुज़र रहे थे तो फ़रिश्ता मौत ज़मीन के लिए उतर रहा था। वहीं दोनों की मुलाकात हो गई। दोस्त फ़रिश्ते ने फ़रिश्ते मौत से हज़रत इदरीस के मामले के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। फ़रिश्ते मौत ने दरियाफ़्त किया, इदरीस हैं कहाँ? उसने कहा, मेरी पुश्त पर सवार हैं। फ़रिश्ते मौत कहने लगा, दरबार इलाही से ये हुक्म हुआ है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करूं, इसलिए मैं सख्त हैरत व ताज्जुब में था कि ये कैसे मुमकिन है जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन में है। उसी वक्त फ़रिश्ते मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। ये वाक़या नकल करके काब अहबार ने फरमाया कि अल्लाह ताला के इस इरशाद व रफ़अनाहु मकानन अलैया की यही तफसीर है। इब्ने जरीर की तरह इब्ने अबी हातिम ने अपनी तफसीर में इसी किस्म की रवायत नकल की है। उन हर दो नकुल को रिवायत करने के बाद हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ये सब इसराइली खुराफात हैं और उनमें रिवायती एतबार से भी निकारत यानी नाकाबिल एतबार अचंभा है। इसलिए सही तफसीर वही है जो आयत के तर्जमे में बयान की गई।